السلام علیکم اسٹوڈینٹس، 10th کلاس فرسٹ چیپٹر بیالوجی کا آج ایکسرسائز میں سے ہم شارٹ کوشچن سالو کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی، پہلا شارٹ کوشچن کیا ہے؟ وائی ڈو پلانٹ ناٹ ہیو اے اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم؟ کہ پلانٹس کی باڈی میں اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم کیوں نہیں ہوتا؟ پلانٹس کو کیوں نہیں ضرورت پڑتی ایک اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم کی، جس طرح کے اینیملز کو پڑتی ہے؟ پلانٹس کے اندر کیوں نہیں ہے ایک اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم؟ تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ There are various reasons for the absence of specialized respiratory system in plants۔ کہتے ہیں جی کہ پلانٹس میں جو ریسپائریٹری سسٹم کی ایبسنس پائی جاتی ہے، غیر حاضری پائی جاتی ہے، نہ ہونا پایا جاتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ہم یہاں پہ صرف 3 وجوہات ڈسکس کریں گے۔ پہلی وجہ ہے جی، ایچ پارٹ آف دا پلانٹ ٹیکس کیئر آف اٹس اون گیس ایکسچینج نیڈ۔ کہ پلانٹس میں پلانٹ کا ہر پارٹ اپنی جو گیس ایکسچینج نیڈ ہے اس کا خود ذمہ دار ہے، وہ خود کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہماری باڈی میں تو ایک ہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور بلڈ پوری گیس کو کس کے پاس پہنچاتا ہے؟ لنگز کے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ڈیفیوژن کے پروسیس سے باہر نکل آتی ہے، اور یہی پیسج ہے لیونگ اینیملز میں۔ لیکن پلانٹس کے بارے میں پڑھا کہ پلانٹس کا ہر پارٹس خود ذمہ دار ہے اپنی گیس ایکسچینج کرنے کا۔ پہلی ریزن تو یہ ہوگی، سسٹم کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سسٹم تو آرگن مل کے بناتے ہیں۔ جب ہر پارٹ، ہر آرگن خود ذمہ دار ہے اپنی گیس ایکسچینج کا، تو سسٹم ضروری نہیں ہے۔ دوسری وجہ، there is little transport of gas from one part to another part۔ کہ پلانٹس میں جو ٹرانسپورٹ آف گیس ہے فرام ون پارٹ ٹو اندر، وہ بہت کم ہے۔ اتنی کم ہے کہ اس کے لیے ویل اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمپل بائی دی پروسیس آف ڈیفیوژن ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ڈیفیوژن کا سمپل پروسیس جو ہے وہ سفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ویل آرگنائزڈ اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم کی پلانٹس میں نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی۔ اور تیسری وجہ جی، پلانٹس ڈو ناٹ ریکوائر مچ ڈیمانڈ فار گیسیس ایکسچینج۔ کہ پلانٹس کو زیادہ گیس ایکسچینج کرنے کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اینیملز کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن یوٹیلائز کرتے ہیں فار دی آکسیڈیشن آف فوڈ اور گلوکوز ایٹ سیلولر لیول۔ لیکن پلانٹس کو ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ریسپائریشن تو ہر لیونگ آرگنزم میں ہوتی ہے، پلانٹس میں بھی ہوتی ہے، اینیملز میں بھی ہوتی ہے۔ تو ریسپائریشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ہیں یہ پروڈیوس ہوتے ہیں ایز اے ویسٹ پروڈکٹ along with ریلیز آف انرجی۔ تو ریسپائریشن کا پروسیس بیسیکلی کیا ہے؟ انرجی ہیلڈنگ پروسیس ہے۔ تو ریکوائرڈ کیا ہے؟ انرجی ہے، واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایز اے ویسٹ میٹیریل، ویسٹ پروڈکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پلانٹس میں کیا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر فوٹوسینتھسس میں بھی ایز اے را میٹیریل یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اتنی زیادہ کس کی ضرورت نہیں ہے، گیسیس ایکسچینج کی پلانٹس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ریسپائریشن کا پروسیس تو ہر وقت ہوتا ہے۔ تو دن کو تو فوٹوسینتھسس بھی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ تو ڈیمانڈ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات کو فوٹوسینتھسس نہیں ہوتی،
تو رات کا جب کہا ہے نا plants do not require much demand, زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، تھوڑی بہت ٹھیک ہے گیشیس ایکسچینج ہوتی ہے اور وہ اس کے ہر پارٹس کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس لیے پلانٹس کو اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تین وجوہات آپ کو بتائیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پلانٹس کو ان تین وجوہات کی وجہ سے ایک اسپیشلائزڈ ریسپائریٹری سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹرمز ریسپائریشن اینڈ بریتھنگ، کہ جو ٹرمز ہم نے یوز کی ریسپائریشن اور بریتھنگ، ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ Breathing is the biological process of inhaling and exhaling of gases between cells and the environment. ٹھیک ہے جی، inhalation and exhalation of air is called breathing. Taking in of air is called inspiration یا inhalation, and giving out of air is called exhalation, and inhalation and exhalations are collectively called breathing. What is respiration? Respiration is a chemical process in which oxidations of food or oxidations of glucose take place to release energy along with other waste products like carbon dioxide and water. So respiration occurs inside the cell, and breathing is a gaseous exchange between cells and the environment. So these are the difference. ٹھیک ہے جی، بریتھنگ انہیلیشن اور ایکزیلیشن کو مجموعی طور پہ ملا کے دونوں سٹیپس کو کیا کہتے ہیں؟ بریتھنگ کہتے ہیں۔ بریتھنگ میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی باڈی، ہماری جو سیل ہیں، باڈی سیلز ہیں، اس کے درمیان اور انوائرمنٹ کے درمیان گیسز کی ایکسچینج کا نام کیا ہے؟ بریتھنگ ہے۔ اور ریسپائریشن یہ کیمیکل پروسیس ہے، یہ سیل کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے گلوکوز مالیکولز کی کمپلیٹ آکسیڈیشن ہوتی ہے اگر ایروبک ریسپائریشن ہو، اور اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ویسٹ پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا دوسرا کوشچن۔ تیسرا کوشچن ہے جی ہاؤ آر دی سرفیس آف لیف اینڈ لنگز امپورٹنٹ فار گیشیس ایکسچینج؟ کہتا ہے کہ لیف کی جو سرفیس ہے اور لنگز کی جو سرفیس ہے یہ کیسے امپورٹنٹ ہے گیسیس ایکسچینج کے لحاظ سے۔ تو اسٹوڈنٹس لیف جو ہے، لیف کی سرفیس زیادہ ہوگی تو گیشیس ایکسچینج زیادہ ہوگی، اور لیف کی سرفیس اگر کم ہوگی، چھوٹی ہوگی تو گیشیس ایکسچینج کم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ لوور ایپیڈرمس پہ، لیف کی الٹی سائڈ پہ لوور ایپیڈرمس پہ کیا موجود ہوتے ہیں؟ سٹومیٹا۔ اب سرفیس جتنی زیادہ ہوگی سٹومیٹا اتنے زیادہ ہوں گے، سرفیس کم ہوگی، ٹھیک ہے، ایریا کم ہوگا تو سٹومیٹا کم ہوں گے، لہذا گیشیس ایکسچینج کس سے ہوتی ہے؟ سٹومیٹا سے ہوتی ہے۔ تو سٹومیٹا کے زیادہ ہونے سے گیشیس ایکسچینج زیادہ ہوگی، اور سٹومیٹا کے کم ہونے سے گیشیس ایکسچینج کم ہوگی۔ پتا بڑا ہوگا تو اس پہ سٹومیٹا زیادہ ہوں گے، پتا چھوٹا ہوگا تو سٹومیٹا کم ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ تو آپ نے لیف کے لحاظ سے دیکھ لیا سرفیس کا، اور یہی حساب کس کا ہے، لنگز کا. ٹھیک ہے جی. لنگز کے سرفیس جو ہے وہ گیشیس ایکسچینج کی سائٹ ہے جہاں پہ گیشیس ایکسچینج ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ لنگ کی سرفیس کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں. اب جتنی سرفیس زیادہ ہوگی اتنا بلڈ کیپلریز زیادہ پھیلی ہوں گی تو گیشیس ایکسچینج زیادہ ہوگی، اور جتنا کم ہوگا سرفیس ایریا تو بلڈ کیپلریز بھی کم ہوگی، اور اس لحاظ سے بلڈ بھی، اور پھر گیشیس ایکسچینج بھی کم ہوگی. تو گیشیس ایکسچینج جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سرفیس ایریا کے ان لیف اینڈ آلسو ان لنگس. دونوں میں جو ہے سرفیس ایریا زیادہ ہوگا تو گیشیس ایکسچینج زیادہ ہوگی، اور سرفیس ایریا کم ہوگا تو گیشیس ایکسچینج کم ہوگی. تو موو کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. جی اسٹوڈینٹس، کوشچن نمبر 4 ہے واٹ از دا فنکشن آف کارٹیلیج ان دی والز آف ٹریکیا اینڈ برونکیائی. کہ کارٹیلیج جو ہے جو کنیکٹیو ٹیشو کی ٹائپ ہے، اس کا ٹریکیا میں اور برونکیائی میں کیا رول ہے، اس کا کیا فنکشن ہے. تو اسٹوڈینٹس ٹریکیا میں 60 to 20 جو سی شیپڈ کارٹیلیج کی رنگز ہوتی ہیں، اور یہ رنگز جو ہوتی ہیں یہ برونکیائی میں بھی ہوتی ہیں، لیکن برونکیائی کیونکہ اسمالر ٹیوب ہے تو اس کی جو رنگز ہیں وہ بھی اسمالر ہوتی ہیں، لیکن دونوں میں موجود ہوتی ہیں. کس لیے؟ ٹو پریونٹ دا کلیپسنگ آف دا ٹیوب، کہ ٹیوب آپس میں اس طرح کلیپس نہ ہو جائے، اور اس کے کلیپس ہونے سے کیا ہوگا، ایئر پیسج بلاک ہو جائے گا. تو اس بلاکیج کو روکنے کے لیے یہ رنگز موجود ہیں تاکہ نہ ہی تو ٹریکیا اور نہ برونکیائی کلیپس ہو کے ایئر پیسج کو بلاک کریں. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 5 آ گیا واٹ آر کارسینوجینز، نیم 2 کارسینوجینز. تو کارسینوجینز جی cancer causing chemicals are called carcinogens. اور ٹوبیکو کے کارسینوجینز کہتے ہیں ٹو کارسینوجینز present in tobacco. تو نام بتائیں تو ایک تو بینزین ہے اور دوسرا ایتھائلین ہے، اس کے علاوہ ایلڈیہائڈ اور بہت سارے ہیں. تو آپ کی بک میں 2 ہی کا پوچھا گیا ہے، بینزین اور ایتھائلین جو ہیں یہ 2 کارسینوجینز ہیں کس کے، ٹوبیکو کے. اور کارسینوجینز کینسر کازنگ ایجنٹ، کینسر کازنگ کیمیکلز آر کالڈ کارسینوجینز. کینسر کازنگ ایجنٹ ناٹ کیمیکل، کینسر کازنگ ایجنٹ از کالڈ carcinogens. اچھا جی. compare compositions of inhaled and exhaled air، کہ جو ایئر ہم اندر لے کے جاتے ہیں اس کی کمپوزیشن کیا ہے، وہ کن کن گیسز سے مل کے بنی ہے. آپ کو پتہ ہے ایئر از اے مکسچر آف گیسز، تو وہ کن کن گیسز سے مل کے بنی ہے، اور جو ایئر ہم باہر لے کے آتے ہیں اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز موجود ہے. تو پہلے آکسیجن کی بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے آکسیجن جب ہم انہیل کرتے ہیں ایئر تو کرتے ہی ایک مقصد کے لیے ہے کہ ہم کیا کر سکیں، آکسیجن لے سکیں. تو اس وقت آکسیجن کی کنسنٹریشن جو ایئر میں ہوتی ہے 21% ہوتی ہے. اور جب ہم ایئر اندر لے کے جاتے ہیں ڈیفیوژن کے پروسیس سے، جو آکسیجن ہے وہ کس میں چلی جاتی ہے، بلڈ میں چلی جاتی ہے. تو اس کے بعد ہم ایئر کو انہیل کرتے ہیں. تو جب انہیل کریں گے تو اب اس میں آکسیجن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کتنی ہے، 16% ہے. اچھا جی. کاربن ڈائی آکسائڈ جب ہم ایئر انہیل کرتے ہیں تو نارملی ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کتنی ہے، 0.04%. تو جب ہم ایکسہیل کرتے ہیں تو یہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ پروڈیوس ہوئی ریسپائریشن کے پروسیس میں ایز اے بائی پروڈکٹ وہ ڈائیفیوز ہوتی ہے بلڈ سے، کس میں، لنگز میں، ایلویولائی میں، اور ایئر کے ساتھ باہر آتی ہے. اس لیے اس کی کنسنٹریشن جو ہے زیادہ ہو گئی ہے. اچھا جی. واٹر ویپرز مختلف جگہ پہ مختلف انوائرمنٹ میں مختلف ہوتے ہیں، ویریبل ہوتے ہیں. لیکن جب ایئر
इनहेल्ड एयर के वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब एयर एक्सहेल करेंगे तो आपको पता है वाटर जो है, एक तो ये है कि लंग्स की जो सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है वो क्या है, मॉइस्ट है, ठीक है जी। और दूसरी वजह ये है कि water and carbon dioxide are produced as a waste product in respiration। तो इस लिहाज से वाटर की जो वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन एक्सहेल्ड एयर में होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, सैचुरेटेड होगी, ठीक है जी। टेम्परेचर जी, जो भी एयर हम ठंडी हवा में भी सांस लेते हैं, गर्म हवा में भी सांस लेते हैं, तो एयर का जो टेम्परेचर इनहेल करेंगे जब एयर, तो उसका टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो एयर एक्सहेल करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको पहले लेक्चर में करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 इन नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। ओके स्टूडेंट, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।